اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ بیان چل رہا تھا کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا چاہیے یا نہیں۔ بتا دیا تھا کہ گوشت کوئی بھی ہو، گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو سے جو آتا ہے نا کہ وضو کیا، وہ وضو لغوی مراد ہے کہ کلی کی اور ہاتھ دھوئے، اس کو بھی وضو کہتے ہیں، وضو لغوی۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی وضو کیا جائے اور اس کے بعد بھی وضو کیا جائے۔ تو کیا مطلب اس کا کہ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں یہ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے ہاتھ دھوئے جائیں اور پورے ہاتھ پونچھوں تک دھونے چاہیے کھانے کے لیے، اور کلی وغیرہ کرنی چاہیے اچھی طرح۔ تو کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھا کے بھی ہاتھ دھونے چاہیے، اور اپنا جو ہے کلی کرنی چاہیے تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ اور خلال کرنا بھی، گوشت کھا کے ویسے بھی خلال کرنا بھی سنت ہے، دانتوں کا خلال کرنا۔ تو یہ بیان اپنا جو ہے چل باب الوضوء من مس لحم النبی وغسلہ، تازہ گوشت سے وضو اور غسل کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مر بغلام، ایک لڑکے کے اوپر گزرے، اس کے پاس سے گزرے، یسلخ شاۃ، جو کہ کھینچ رہا تھا، شاۃ میں نا بکری کی کھال، تو بکری ذبح کی تھی نا، وہ گوشت، وہ کھال اتار رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے۔ تو فقال له، بس فرمایا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنحا، آپ نے فرمایا ذرا ایک سائڈ کو ہو جائیں، حتی کا، تاکہ میں تمہیں دکھاؤں کہ کس طرح جو ہے یہ اتارتے کا۔ فادخل یدہ بین جلد واللحم، آپ نے داخل فرمایا اپنا ہاتھ بکری کی کھال اور گوشت کے درمیان میں داخل فرمایا۔ فدحس بها حتى توارت الى الابط، حتیٰ کہ پھر وہ بغل تک کھال میں چھپ گیا۔ حتیٰ فدحس بها، پس وہ داخل ہو گئے، چھپ گیا، حتیٰ توارت الى الابط، ثم مضى، پھر تشریف لے گئے، فصلى للناس، اور لوگوں کو نماز پڑھائی، ولم يتوضأ، اور وضو نہیں فرمایا۔ تو آگے معلوم ہوا کہ گوشت کو چھونے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وضو کیا نہ آپ نے جو ہے، تو اس سے معلوم ہوا گوشت کو ہاتھ لگانے سے تو یا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، آپ نے ہاتھ بھی نہیں دھویا، تو چونکہ یہ بھی اسے معلوم ہوا کہ خون وہ ناپاک ہوتا ہے جو ذبح کے وقت
نکلتا ہے. جو گوشت اور کھال کے ساتھ یا گھر میں ہم گوشت لاتے ہیں ہم گھر میں، بکری کا، گائے کا، ہم چھوٹا یا بڑا گوشت لاتے ہیں، مرغی کا گوشت لاتے ہیں، وہ دھو کے تو نہیں نا دیتے گوشت، لیکن وہ اب ہم اپنے ہاتھ میں وہ پکڑ لیتے ہیں، یہ ہاتھ گوشت کو لگتا ہے تو وہ خون جو لگا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، جس طرح گوشت پاک ہے وہ بھی پاک ہی ہوتا ہے. باب فی ترک الوضوء من مس المیتہ، وضو کا چھوڑ دینا مردے کو چھونے سے، مردار کو چھونے سے وضو نہیں کیا جاتا، وضو ترک کرنے کا باب. عبداللہ بن مسلمہ فرماتے ہیں عن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بازار میں، داخلا من بعد العالیتی، تو ایک آبادی سے گزر کے، داخلا من بعد العالیہ، عوالی عالیہ ایک آبادی سے، اونچی جگہ سے گزر کے آپ ایک بازار میں تشریف لے گئے. والناس کنفتئی، اور لوگ آپ کے دونوں طرف تھے، کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے. فمر بجدین، پر اسک میتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے بجدین، ایک بکری کے بچے کے اوپر، اسک کا میتین، کہ اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، کان کٹے ہوئے بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آبادی میں سے گزر کے بازار میں سے گئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو وہاں ایک جو کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے، جہاں یہ کوڑا سٹینڈ جس کو کہتے ہیں، تو وہاں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ بھی، جس طرح کوئی جانور مر جائے لوگ پھینک نہیں دیتے، تو وہاں پھینکا ہوا تھا، بچہ تھا بکری کا، اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے. فتناولہ، آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، فاخذہ باذنہ، اور اس کے کان کو پکڑ لیا. ثم قال، پھر فرمایا، ایکم یحب، تم میں سے کون پسند کرتا ہے، ان ھذا لہ، کہ یہ اس کے لیے ہو، کون پسند کرتا ہے کہ یہ اسے مل جائے. ان تسی دسو مریا بچہ، مرغی مری ہوئی، کوئی اور جانور مرا ہوا، بکری کا بچہ مرا ہوا، اب وہ تو مردار ہے، کون اس کو چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے، وہاں تو گھن آتی ہے، بدبو آتی ہے، کھڑے ہو اس کے پاس تو کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا. تو آپ نے فرمایا بس وساق الحدیث، پھر انہوں نے آگے لمبی حدیث ہے، مختصر یہ ہے، فرمایا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ بچہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں دنیا بھی اس کان کٹے مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں دنیا بے قیمت ہے. یہ کپڑے، یہ سونے، یہ زیورات، یہ گھر، یہ ساز و سامان، بیٹا یہ دنیا کی سب چیزیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، یہ مردار ہے. اگر اس دنیا کی قیمت اللہ رب العزت کے ہاں
مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا۔ اللہ کے ہاں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، جناح پر کو کہتے بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی، ما سقا کافرن شربت ماء، اللہ تعالی کافر کو جو اس کا باغی ہے، اللہ کا منکر ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے امریکہ والوں کو زیادہ دنیا دی ہوئی ہے، یورپ، فرانس، آسٹریلیا اور جو ہے انگلینڈ والوں کو زیادہ دنیا دی ہوئی ہے، اور چائنا والے اس وقت ساری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں دین کی قیمت ہے، اس کے نام کی قیمت ہے، جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ یہ باقی دنیا یہ سب فانی ہے، یہ مٹی کا کھیل ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، اسے معلوم ہے کہ مردار اور نجس ہونے کے باوجود ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اس مردار بچے کے کان کو پکڑ کے صحابہ کو یہ بات سمجھا دی اللہ کے ہاں، جس طرح اس مردہ کان کٹے بچے کی کوئی ویلیو نہیں، تمہارے نزدیک اللہ کے ہاں اس دنیا کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ اس ان دنیا کے ساز و سامان کی اللہ کے ہاں بیٹا، ان ڈگریوں کی وزارتیں، صدارتیں اللہ کے ہاں سب، یا ایھا الناس انتم الفقراء، سب فقیر ہیں اللہ کے ہاں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی، اللہ کے ہاں اس کے نام کی قیمت ہے، درود شریف قیمتی ہے، نماز، وضو، یہ جو دین کی چیزیں اللہ کے ہاں اس کے دین کی قیمت ہے۔ اچھا، جن چیزوں کو آگ چھوتی ہے ان چیزوں سے بھی، آگ پہ پکی ہوئی چیزیں اس کو کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بابن فی ترک الوضو مما مست النار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکلا آپ نے کھایا، کتیفہ شاتن، شات میں نا بکری، اور شاتن میں نا بکری کا جو کندھا یا اس کو جو شانہ جو کہتے ہیں، تو آپ نے جس کو بکری کا پنڈلی کے ساتھ جو لگا ہوا گوشت ہے نا، مچھلی کا بھی کہتے ہیں اس کو، اکلا کتیفہ شاتن، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کھایا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کرنا واجب و ضروری نہیں ہے۔ اگلی روایت، عن المغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، قال زفت النبی، ضیف مہمان کو کہتے ہیں، زفت میں مہمان بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ،
ایک رات میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان بنا. فَأَمَرَ بِجَنْبٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا. بِجَنْبٍ فَشُوِّيَ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَجُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے متعلق حکم فرما کہ اسے بھونا گیا، روسٹ کیا گیا بکری کو ذبح کر کے. فَأَمَرَ حکم فرمایا بِجَنْبٍ ایک بکری جو کہ روسٹ کی گئی. وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھری پکڑی جب وہ روسٹ ہو گئی، چھری پکڑی. فَجَعَلَ يَجُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، مجھے اس میں سے کاٹ کر دینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح مہمان کو کہا جاتا ہے، اس کے سامنے چیز رکھی جاتی ہے، جی کوئی چیز توڑ کے دیتے ہیں کہ جی کھائیے، یہ سنت ہے. معلوم ہو گیا نا، مہمان کو چیز سامنے رکھنا اور اس کو کوئی چیز جو ہے اس طرح کاٹ کے آگے رکھنا، کھائیے جناب کھائیے. قال فجاء بلال، تو حضرت مغیرہ کہتے فجاء بلال، حضرت بلال آگے. فآذنہ بالصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بارے میں خبر دی، اطلاع دی. قال فالقى الشفرۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو چھری تھی وہ پھینک دی. وقال ما له تربت یدا، آپ نے فرمایا اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے ہاتھ کو مٹی لگے. یہ عربی میں یہ جملہ، یہ محاورہ بولا جاتا. وقام، اور پیارے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. یصلی، اور پھر آپ نے نماز پڑھی. وزاد الانباری وکان شاربی وقفا فقصه لي على سباق وقال اقص لك على سباق. تو مہمان نوازی کا معلوم ہوا اس حدیث شریف سے. مہمان نوازی کس طرح کرتے ہیں، اس طرح آپ بھی ہم بھی کیا کریں مہمان نوازی. باقی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ وہ مؤذن تھے، ان کے ذمہ تھا کہ نماز کے بارے میں اطلاع کرنا. حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے تھے نماز کے بارے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مصروفیات ہوتی تھیں. اور مہمان نوازی، مہمان آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، گھر میں بھی آپ مصروف ہوتے تھے. تعلیم تبلیغ کا سلسلہ ہر وقت رہتا تھا. تو معلوم ہوا آپ نے یہ فرمایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. یہ محبت کے لیے محاورہ ہے. جیسے کسی بچے کو ہلکی سی او خبیثہ، او بے وقوف، چھوٹے بچے کو پیار سے کبھی ایسے کوئی ایسا لفظ کہہ دیتے ہیں تو اس سے مراد گالی نہیں ہوتی. تو مہمان نوازی بھی معلوم ہو گیا اور محسوس، اور یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نماز کا بھی پابندی کرنی چاہیے. یہ بھی معلوم ہے میزبان کو مہمان کے ساتھ کھانا چاہیے. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گوشت کھا کر وضو نہیں ٹوٹتا، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے کھانے سے وضو میں فرق نہیں آتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کا گوشت کھایا، بکری کے شانے کا گوشت، دستی جس کو کہتے ہیں، دستی کا گوشت، نا دستی کا گوشت دیجیے۔ ثم مسح یدہ، پھر آپ اپنا ایک ہاتھ بالوں سے، بمسن کانت بمسحن، ایک وہ ٹاٹ تھا بنا ہوا، آپ نے وہ اپنا ہاتھ اس سے صاف کر لیا۔ ثم قام، پھر آپ اٹھے اور نماز پڑھی۔ اگلی روایت بھی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتحس من کتف، آپ نے دستی کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھایا۔ انتحس من کتف، دانتوں سے نوچ کے، من کتف، دستی کا گوشت کھایا۔ ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ تو کیسی سادگی تھی کہ دستی کا گوشت دانتوں سے نوچ کے، کوئی تکلف نہیں، اور چھری سے بھی کاٹنا ثابت ہو گیا، کاٹ کے بھی چھوٹی بوٹی بنا کے کھا سکتے ہیں، اور دانتوں سے بھی نوچ کے کھا سکتے ہیں۔ دین میں تو کوئی تکلف نہیں، کوئی جناب جو ہے اس میں رکھ رکھاؤ نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے سب ریاکاری ہیں جو ہم کرتے ہیں، دکھاوے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، سادی زندگی ہو۔ حضور فرماتے ہیں تکلفات چھوڑ دو، جینا آسان ہو جائے گا، تعلقات چھوڑ دو، مرنا آسان ہو جائے گا۔ تکلفات چھوڑ دو، زندگی آسان، جینا آسان، تعلقات چھوڑ دو، مرنا آسان۔ بس اللہ سے تعلق ہو، کسی سے کوئی تعلق ہو اللہ ہی کے لیے ہو، پھر مرنا بھی آسان۔ اگلی بات حضرت جابر فرماتے ہیں سمعت جابر بن عبد اللہ، ابن المنکدر کہتے ہیں میں نے سنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یقول، وہ فرماتے ہیں قربت، قریب کیا میں نے، پیش کیا میں نے، ثم دعا، پھر آپ نے پانی منگوایا، بوضوء، وضو کے لیے پانی منگوایا، فتوضأ به، پھر آپ اس سے وضو فرما کر، ثم صلی الظہر، ظہر کی نماز پڑھی، ثم دعا، پھر آپ نے منگوایا، بفضل طعامی، اپنا جو کھانا تھا نا، وہ کھانا منگوایا، فاکل، پھر آپ نے وہ کھانا کھایا، کھڑے ہوئے نماز کے لیے، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ تو زور کے کو اگر لغوی وضو کیا تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں، دوسری مرتبہ اثر کے لیے وضو نہ فرمایا، نہ لغوی وضو نہ اصطلاحی وضو، معلوم ہے کیونکہ اس وقت وضو کرنا ضروری نہ ہوگا، یا مسئلہ بتانا مد نظر ہوگا، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آگ کے اوپر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
عن جابرین اگلی روایت حدثنا موسیٰ بن سہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حکم تھا وہ تھا ترک الوضو، آخری حکم یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا فعلی عمل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات ثمامۃ المرادی وہ فرماتے ہیں قال قدم علینا مصر عبد اللہ بن الحارث بن جزء من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن حارث بن جزء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، وہ مصر گئے۔ قدم علینا ہمارے پاس آئے مصر میں عبداللہ بن حارث بن جز، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے۔ فسمعتہ تو میں نے ان سے سنا، یحدث انہوں نے بیان کیا، فی مسجد مصر، مصر کی ایک مسجد میں، مصر کی ایک مسجد میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔